حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا تو کوئی طالب مولا تھا. اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں ملاتے ہیں جا کے. تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت. تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت. بیٹھ گئے حضرت جی اور اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا. اللہ 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 اللہ. حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت جی. سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں. صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی، اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی. کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لیے. وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں، لیکن گھوڑی اس جانب چلے. اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے. کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے. آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا. گھوڑی وہاں آ کے کھڑی ہوگی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے. اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا. اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں. آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے پھر کبھی کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مشکل بن جائے، کوئی اس روحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا. سبحان اللہ. ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں. آپ نے فرمایا پوچھ. اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں. انہوں نے کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گیا ہوں، مجھے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ. حضرت ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے. پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے. یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے. حضرت جی بس یقین پیدا کرو یار. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہمیں کو آ کے کہنا جی اللہ دکھا لائے تیری مشکل حل ہو جی، ہم کھانے کو تیار ہیں حضرت. لیکن جو کہ ہے کہ نا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول اسی تیار کوئی نہیں حضرت جی. حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمیں کو آ کے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائے، ہم تیار ہیں کھانے کو حضرت. لیکن جو کہ نہ 5 ٹائم رب دے گھر جایا کر نماز پڑھے کر، ہم نہیں تیار حضرت. نہیں حضرت اپنے اللہ کو پکارو حضرت. وہ مالک ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں اشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، ادھر تاروں کا بھی لوگوں کو بڑا وہم ہے جی میرے تارے نے یہ کہہ دیا. اور تارے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہو منشا ہے. ہاں ہونا تو وہ ہے جو اس کی مرضی ہے.
علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی، عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی، حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی، تقدیر آکھیا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی۔ مرضیاں تو مالک کی ہیں۔ ہاں بس اتنا ہے۔ اقبال نے ایک باریک سا اشارہ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، لیکن پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت۔ ہاں پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا، کلندرانہ انداز میں گزاری ہے، جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا حضرت۔ وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے۔ آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے حضرت۔ بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی۔ تو دل مبارک میں یہ خیال آیا، او عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے، وہ تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے۔ وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا۔ آواز آتی ہے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے، ہم ابھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کا کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہ پسند ہے۔ آپ نے عرض کی رب کریم جے تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے۔ بات تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں، سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے حضرت۔ اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے حضرت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی حضرت۔ وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا، اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے، تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں اس سے، تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، یہ تو تیرے لیے بنی ہے۔ بس اتنا ہے حضرت جی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا۔ ہاں اس لیے حضرت جی توکل، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں حضرت۔ بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے، یہ صرف مثال دینے کے لیے۔ اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے۔ اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اسے کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے حضرت جی، ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی حضرت۔ تو اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا 7-8 بچی ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی۔ وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے ہی دھوئے گی حضرت، وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی حضرت، سب سے یکساں محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا، نہیں میرا پتر بیمار ہے۔ پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا حضرت؟ جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت۔ اپنے اللہ کو پکارو،
अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह। अगर पुकार भी रहे हो फिर भी मामला ठीक नहीं हो रहा तो फिर देखो कि मैं तेरी गलत नहीं, अपने आप को भी तो चेक करो ना कहीं इस तरह तो नहीं हो रहा मेरे किया मेरे आगे आ रहा है इधर। अगर आ रहा है तो फिर उससे भी माफी मांग लो, अल्लाह तो बहुत माफ करने वाले हैं, अल्लाह तो बहुत करीम है। वो आज भी वो ओहो कल भी वो ज़रा काफ़ी दिनों के बाद सियालकोट में था तो कल भी एक दोस्त बेचारे बड़े परेशान, हजरत जी मनु तो लगता है मेरे तारे बड़े गर्दश ने। मैं चल तारे गर्दश ने, तू तो गर्दश नहीं ना है कोई भी तारे गर्दश भी है ना, तो अपने अल्लाह को पुकारो, वो तारों की भी गर्दशें ठीक कर देगा। हजरत है हमारे इमाम अहले सुन्नत, ठीक है जी, है अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला। मैं वक्त नहीं है थोड़ा मुख्तसर इसको कर दूंगा। हजरत की बारगाह में ना एक सितारों वाला आ गया, एक सितारों वाला आ गया। तो ये जो पाक लोग होते हैं इनकी बारगाहें बड़ी पाक होती हैं, जाया करो पाक लोगों के पास, ये तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजेंगे। और अक्सर व पेशतर जो ऐसे अहबाब होते हैं ना ये हद से गुजर जाते हैं हजरत जी, ये कुरान, ये अहदीस, ये शरा, ये शरीयत को अक्सर व पेशतर भूल जाते हैं और दावे करने शुरू कर देते। दावा में क्या सजता है हजरत जी, इसको अपना पता ना हो कि आज रात को मेरे साथ क्या होने वाला, उसने क्या दावा करना है हजरत। हाँ अल्लाह वाले कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह वाले के जो दावे होते हैं ना वो भी अल्लाह के फजल से होते हैं हजरत जी, हमने क्या दावे करने हैं हजरत जी। वो हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, गर्मी बड़ी थी। आपने पूछा हजरत जी तुसी तारियां दा जरा हाल चाल भी दस दे हो, जायचा बनाते हो, हिसाब किताब लाते हो, जरा हिसाब ला के दसो हाँ बारिश किदू होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है। वो बड़े खुश हुए कि इमाम वक्त ने मुझे कहा है। उन्होंने जनाब उसी वक्त कापी पेंसिल उठाई और जायचा खींच दिया, हिसाब लगा दिया और अर्ज करने लगे इमाम अहले सुन्नत एक माह तक बारिश नहीं होगी। आपने फरमाया तो किस तरह कह सकता है? कहने लगा हुजूर सितारों का हाल बता रहे, जो सितारे हैं उनकी चाल बता रही है कि एक माह तक बारिश नहीं होगी। अब तो हजरत ये दूसरी घड़ियां आ गई हैं ना, ये वाली ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, उस वक्त वो दौर था घड़ियालों का जो एक घंटे के बाद टन, सुइयां भी दूसरी। उस वक्त लिखा है मैंने पढ़ा कि 12:15 हुए थे, जैसे अब 1:15 हो रहा है। आपने उतारों वाले से पूछा भाई ये तो बता टाइम क्या हुआ है, उसने इसकी हुजूर 12:15। आपने फरमाया 1 कब बजेगा? उसने कहा हजरत पूरे 45 मिनट के बाद। इमाम आले सुन्नत उठे, आपने जो बड़ी सुई 3 पे थी ना 12:15, हजरत ने उसको ला के 12 पे कर दिया, वो 1 बज गया और टन टन की आवाजें आने लग पड़ी। आपने फरमाया 1 तो बज गया, तू कह रहा था 45 मिनट के बाद बजेंगे। और करता हुजूर वजह नहीं तुसी आप ही बजा छड़े फड़ के, क्योंकि आपने बड़ी सुई आगे कर दी है और 45 मिनट पहले ही 1 बज गया। आपने फरमाया भाई अगर मेरे सुई आगे करने से 45 मिनट पहले ही 1 बज सकता है तो तू जिस तारे पे इक्तिफा किए बैठा है उसकी मर्जी जब होगी तारे को इधर से उधर कर देगा। तू तो रह गया ना वहां का वहीं है, तू जिस तारे पे हिसाब लगाए बैठा है उसकी मर्जी और मंशा है, जब चाहे तारे को इधर से उधर कर दे, तेरा हिसाब तो रह गया ना वहां का वहीं है। इसलिए अपने अल्लाह पे तवक्कुल